العلم ضروری لکل مسلم فی ھذا الزمان، کہ اس وقت جو ہے مسلمانوں کے لیے علم کتنی اہمیت کا حامل ہے، یہ دوسرا موضوع ہے۔ یعنی موضوع تو ایک ہی ہے مگر اس کے دو پہلو ہیں، اور دونوں پہلوؤں پر تھوڑی دیر گفتگو ہوگی۔ اگر ذوق و شوق رکھتے ہیں اور لگے گا کہ ہاں اور سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سنایا جائے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرۃ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اولیاء اور صالحین کا مقام کیا ہے۔ ہم عرس میں شامل ہوئے ہیں، یہ عرس ہے کیا؟ اولیاء کا مقام ہے کیا؟ آپ دیگر محافل میں سنتے ہوں گے اولیاء کرام کے مقام و مرتبہ اور ان کے درجات، ان کی ذات پر گفتگو، ان کی صفات پر گفتگو، ان کے کمالیات پر گفتگو، ان کی کرامتیں، یہ سب سنتے ہیں۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ ان کی شان کیا ہے، ان کی شان پر آپ گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ آج میں بتاؤں گا کہ ہم جب ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، اولیاء کرام دیکھیں کتنے سخی ہوتے ہیں۔ سورہ حدید، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ نور والے، یہ ایمان والے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، مومنین اور مومنات، یسعی نورہم، وہ نور کے حالے میں ہوں گے، بین ایدیہم، یعنی ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور ہوگا، وہ نور کے حالے میں ہوں گے، نور ان کے ارد گرد جھومتا ہوگا، چکر لگاتا ہوگا۔ یہ ایمان والوں کی حالت ہے۔ سامعین حضرات، اب جب منافقین ان ایمان والوں کو دیکھیں گے، ان صالحین کو دیکھیں گے، ان اللہ والوں کو دیکھیں گے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، یہ منافقین اور منافقات کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے، کن سے کہیں گے؟ للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی ایمان والوں سے کہیں گے۔ جب دیکھیں گے کہ یہ ایمان والے نور کے حالے میں ہیں تو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ انظرونا، ہم پر بھی نظر کرم کرو۔ یہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہم پر بھی نظر کرم کرو، نقتبس من نورکم، تاکہ تمہارے نور کا کچھ حصہ ہم بھی لیں۔ یہ حسرت بھری نگاہوں سے ان اللہ والوں کا مشاہدہ کریں گے، دیدار کریں گے اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں گے اور کہیں گے انظرونا، ہم پر بھی نظر کرم کرو، نقتبس من نورکم، تاکہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ حصہ لیں۔ اب قربان جائیں اولیاء کرام پر، یہ اللہ والے اتنے سخی ہوتے ہیں کہ دنیا میں سخاوت کے سمندر بہاتے ہی بہاتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ والے قیامت کے دن بھی منع نہیں کریں گے، یہ نہیں کہیں گے چلے جاؤ، ہٹ جاؤ، پھر جاؤ، بھاگ جاؤ، کیونکہ قرآن کہتا ہے قیامت کا دن وہ دن ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا میدان تو وہ میدان ہے کہ نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ باپ بیٹی کی ہوگی، کسی کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، مگر قربان جائیں اولیاء کرام پر
بلکہ اولیاء کرام کی ذات ہے. جب کوئی بندہ جاتا ہے کہتا ہے انظرونا نقتبس من نورکم، ہم پر بھی نظر کرم کرے، قرآن کی آیت بتاتی ہے، قرآن کہتا ہے قیل ارجعوا، جب ہم نے قیلا کو دیکھا تو یہ تو ماضی مجہول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہا جائے گا. یعنی اولیاء کرام اپنی زبان مقدس سے نہیں کہیں گے کہ چلے جاؤ، بلکہ کوئی ہاتف صدا دے گا، کوئی ندا دینے والا ندا دے گا، کوئی ہاتف آواز لگائے گا. یہ اللہ والے، یہ سخی لوگ اپنی زبان سے نہ نہیں کہیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے ارے اولیاء کرام دنیا میں بھی سخی تھے، قیامت کے بھی میدان میں سخا کے سمندر نظر آئیں گے. آپ ذرا سوچیں، یہ اولیاء کرام ہیں کہ قیامت کے میدان میں بھی قرآن کہتا ہے قیل ارجعوا، قیلا کہا جائے گا. یہ نہیں اولیاء کرام کہیں گے چلے جاؤ ہم نور نہیں دیتے، یہاں تو کسی کا کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم تمہیں کیوں دیتے، نہیں. قیلا کہا جائے گا ارجعوا، واپس لوٹو. تو یہ اولیاء کرام کی سخاوت ہے. امام الانبیاء غلام. اب دیکھیں تو اولیاء کرام سے جب ہم محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ان کا عرس مناتے ہیں، تو ہمیں کیا ملتا ہے، ہمیں کیا دیا جاتا ہے، ہمیں کیا عطا ہوتا ہے. یہ آپ ملاحظہ فرمائیں. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرۃ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمیں کیا دیا جاتا ہے؟ ہم اپنے حق کے لیے جھگڑے کرتے ہیں نا، تکرار کرتے ہیں نا، لڑتے ہیں نا ہم اپنے حق کے لیے دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ارے کیا تم کیا لڑو گے، تم کیا تکرار کرو گے، تم کیا گفتگو کرو گے، تم کیا کلام کرو گے، ارے تم کیا کلام کرتے ہو، تم کیا جھگڑتے ہو، تم حق کے لیے تم کیا تکرار کرو گے جو اولیاء کرام اپنے مریدین کے لیے تکرار کریں گے میدان محشر میں. یہ یوں ہی نہیں بول رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق قد تبین لکم من المؤمن یومئذ للجبار فاذا راوا انہم قد نجوا فی اخوانہم. کہ یہ اللہ والے جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا، جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا، تم تو صالحین ہو، تم تو مومنین ہو، آپ تو پرہیزگار ہو، آپ تو متقی ہو، آپ جنت میں جاؤ. جب فیصلہ ہو جائے گا یہ سارے جنتی ہے اور یہ سارے جہنمی ہے، جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور مومنین، صالحین، متقین، پرہیزگار، اللہ والے، اللہ کے مقرب بندے یعنی اولیاء کرام کو کہا جائے گا آپ تو جنتی ہے، جنت میں جاؤ. اب اولیاء کرام دیکھیں گے یہ تو ہمارے ماننے والے ہیں، یہ تو ہمارے چاہنے والے ہیں، یہ تو ہم سے محبت رکھنے والے ہیں. اب حدیث کے الفاظ سنیں. سرکار فرماتے ہیں یہ لوگ، یہ اللہ والے، یہ محبین، یہ صالحین رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا دیں گے اور کیا کہیں گے یقولون، فرماتے ہیں ربنا اخواننا، اے میرے رب یہ ہمارے بھائی ہیں، یصلون ربنا اخواننا الذین کانوا یصلون معنا، یہ میری معیت میں، ہماری معیت میں نمازیں پڑھتے تھے، وَيَصُومُونَ مَعَنَا، ہماری معیت میں جو ہے روزے رکھتے تھے، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، اور سارے اعمال ہماری معیت میں کرتے تھے. امام الانبیاء غلاموں، یہ اللہ والے اپنے مریدین کے لیے، متوسلین کے لیے، قربت رکھنے والوں کے لیے، مقربین کے لیے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے. یہ اللہ والے اپنے مریدین کے لیے فریاد کریں گے مولا یہ ہماری معیت میں نمازیں پڑھتے تھے، یہ ہماری معیت میں روزے رکھتے تھے، یہ سب کچھ کرتے تھے. اب کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا فیقول اللہ تعالی، اللہ رب العزت فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ اذهبوا، حدیث کے الفاظ ہے اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان، جاؤ اور جس کے دل میں بھی ایک درہم کے برابر بھی ایمان ہے اسے جنت سے دوزخ سے نکال کر کے جنت میں لے جاؤ. حدیث کے الفاظ ہیں فخرجوہ، اسے نکال لو. اولیاء کرام کو حکم ہوگا اللہ کی طرف سے کہ جاؤ جسے دیکھو کہ جس میں کے دل میں جو ہے ایک درہم کے برابر بھی ایمان ہے اسے جو ہے فخرجوہ، اسے نکال لو، اسے دوزخ سے نکال لو. حدیث کے الفاظ ہیں. امام الانبیاء غلاموں،
وہ لوگ جائیں گے اور اللہ رب العزت ادھر حکم دے دے گا، ادھر تو حکم دے دے گا جاؤ نکال لو اپنے محبین کو، متوسلین کو، مگر ادھر جہنم کو حکم دے دے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، کہ خبردار جہنم کی آگ تو ان کے چاہنے والے کے چہرے کو نہ جلانا۔ یہ جو گناہگار زندگی پر گناہ کرتے رہے، زندگی پر نمازیں چھوڑتے رہے، زندگی پر جو ہے حق تلفی کرتے رہے، نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا رہے، زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، مگر تیرے چاہنے والے تھے، مگر تیرے ماننے والے تھے، فقط اس بنا پر وہ جہنم میں چلے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت حکم دے گا وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، خبردار ان کے چہرے کو مت جلانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میرے محبین اولیاء کرام جب جائیں تو ان کو پہچاننے میں دشواری نہ ہو۔ امام الانبیاء غلام اولیاء کرام جائیں گے، دیکھیں گے اور انہیں نکالیں گے۔ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، یہاں پہ لفظ پہ غور کرنے کی بات ہے۔ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، اور وہ نکالیں گے من عرفو، جسے وہ پہچانیں گے، جسے وہ پہچانیں گے اسے وہ نکالیں گے۔ اور یہ بار بار لفظ آیا ہے ثم یعودون، پھر وہ پلٹ آئیں گے۔ کچھ لوگوں کو نکال کر جن کے دل میں ایک درہم کے برابر ایمان ہوگا اسے دوزخ سے نکال کر کے لے آئیں گے اور ثم یعودون، پھر پلٹ آئیں گے رب کی بارگاہ میں۔ رب دیکھے گا، رب تو عالم الغیب ہے نا، وہ سمجھ جاتا ہے۔ اور پھر یہ رب فرماتا ہے، پھر فرماتا ہے فیقول اللہ، اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے اور پھر حکم دے گا۔ کیا حکم دے گا؟ اذهبوا فمن وجدتم فی قلبه مثقال نصف دینار، جس کے دل میں آدھے درہم کے برابر بھی ایمان ہے، فخرجوہ، اسے بھی نکال لو، اسے بھی اولیاء کرام نکال لیں گے۔ نکالنے کے بعد جو ہے پھر ثم یعودون، پھر پلٹ آئیں گے رب کی بارگاہ میں، پھر پلٹ آئیں گے۔ رب دیکھے گا، سمجھ جائے گا، پھر رب فرمائے گا ثم یقول اللہ پھر کہے گا، کیا کہے گا؟ اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، جاؤ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی فخرجوہ، اسے بھی نکال دو۔ تو یہ اولیاء کرام ہے اور وہ نکالیں گے۔ 3 بار حدیث پاک میں یہ لفظ یوز ہوا، فرمایا فخرجوہ من عرفوا، اسے نکالیں گے وہ جسے پہچانیں گے اسے نکالیں گے۔ اور پہچانیں گے کیسے؟ پہچان کیسے بنتی ہے؟ جب بندہ کسی کی قربت میں رہتا ہے، جب بندہ کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے، جب بندہ کسی کی معیت اختیار کرتا ہے تو اس سے تعلق بڑھتے ہیں، تو پہچان بڑھ جاتی ہے، پہچاننے لگتا ہے۔ جب آپ کسی سے بار بار ملتے ہیں تو پہچان بن جاتی ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں اولیاء کرام کی بارگاہ میں آیا جایا کرو تاکہ پہچان بنی رہے، اور اگر یہ پہچان لیے تو قیامت کے دن جو ہے یہ اپنے پہچاننے والا، ان کا پہچاننے والا اگر جہنم میں بھی چلا جائے تو فخرجوہ، وہ نکال لیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہیں سے فاتحہ پڑھ لیں گے، بالکل پڑھ سکتے ہیں، کہیں سے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، حاضری بھی مگر کوئی شے ہے، اس لیے حاضری دیتے ہیں کیونکہ حدیث پاک ہے فخرجوہ من عرفوا، اور وہ نکالیں گے۔ یخرجون من عرفوا، وہ لوگ نکالیں گے جسے پہچانیں گے، تو جسے پہچانیں گے اسے نکالیں گے۔ تو پہچان کیسے بنے گی؟ اگر بارگاہ میں جائیں گے تو پہچان بنے گی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ہمیں کیسے دیکھیں گے، وہ تو لیٹے ہوئے ہیں۔ نہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن قبر میں لیٹ جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اور جب اس کے بارگاہ میں اور اس کے قبر پر کوئی بندہ حاضری دیتا ہے اور سلام عرض کرتا ہے، تو بندہ مومن جو قبر میں لیٹا ہوا ہے سننے والے کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ اسی لیے جب ہم جاتے ہیں سلام عرض کرتے ہیں، پہچان بن جاتی ہے، اور یہ پہچان قیامت کے دن کام ہے۔ امام الانبیاء غلام، تو یہ فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ عمل ہے، لوگ کہتے ہیں عمل جنت میں لے جائیں گے، بے شک آج ہمارا ٹاپک عمل نہیں ہے، اس لیے اس پر بات نہیں کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن آج وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں عمل جنت میں لے جائیں گے، ارے ہمارے عمل اس لائق نہیں تھے، ہمارے عمل تو اس لائق تھے کہ جہنم میں ہم چلے گئے تھے، تو بتائیں یہ جہنم سے نکال کون رہا ہے؟ عمل نکال رہا ہے یا اولیاء کرام کی محبت نکال رہی ہے؟
امام الانبیاء غلاموں، یہ اولیاء کرام کی محبت اس درجے کی ہے۔ درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ وسلام علیکم۔ گھوڑا گھاس نہیں کھایا، پتہ نہیں کیا کیا کرامتیں، ساری کرامتیں ہیں، مگر کرامت میں بتانے لگا ہوں۔ کرامت کہتے کسے؟ آج ہماری قوم پڑھتی نہیں نا، دراصل مسئلہ یہ ہے۔ کرامت کی دو قسمیں ہیں، ایک کرامت حسی ہے اور ایک کرامت معنوی ہے۔ کرامت حسی وہ جو آنکھوں سے نظر آ جاتی ہے، اور کرامت معنوی اس کا ایک الگ باب ہے، میں اس پر آ رہا ہوں۔ تو یہ ساری کرامتیں دیکھیں، حضور علیہ السلام، پہلی بات یہ کرامت ہے کیا؟ تو کرامت اس نبی، وہ جو ولی کرامت دکھاتا ہے، تو جس امت میں وہ ولی ہوتا ہے اس امت کے نبی کا وہ کرامت تسلسل ہوا کرتی ہے، یعنی معجزات، یعنی نبی کے معجزات کا تسلسل کرامت ہوا کرتی ہے۔ یعنی معجزات کا تسلسل کیا ہے؟ کرامات ہے۔ معجزات کا تسلسل کرامات ہے۔ اور یہ آپ کسی عالم سے پوچھے کہ رسول اللہ کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے، مجمع میں سوال کیا جائے رسول اللہ کی سب سے بڑا معجزہ کیا ہے، تو لوگ کہیں گے، کوئی کہے گا چاند کو 2 ٹکڑے کرنا، کوئی کہے گا جو ہے کنکر کو کلمہ پڑھانا۔ لیکن علماء جب فہرست بناتے ہیں، لسٹ بناتے ہیں، تو سرے فہرست جس کو رکھتے ہیں کہ معجزہ میں سب سے بڑا معجزہ نبی کا کیا ہے، تو یہ یاد رکھ لے، نوٹ کر لے، نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ سب سے بڑا معجزہ نبی کا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ سب سے بڑا معجزہ قرآن کیسے ہے؟ سب سے بڑا معجزہ قرآن کیسے ہے؟ یہ اور بھی معجزات ہیں نا، پیڑوں کو سجدے کروانا، انگلیوں سے چشمے جاری کرنا، کنویں میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے، سورج کو جو ہے واپس بلانا مقام صحابہ میں علی کے لیے، یہ سارے معجزات ہیں، مگر سب سے بڑا معجزہ قرآن، وہ کیسے؟ اس لیے کہ وہ معجزہ، وہ سارے معجزات حسی تھے، زمانی تھے، مکانی تھے۔ ایک بار معجزہ صادر ہو گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، دیکھنے والوں نے دیکھا، کلمہ بھی پڑھ لیا، معجزات جو ہے ختم ہو گئے۔ ایک بار جو ہے رسول اللہ نے مقام صحابہ میں سورج کو واپس بلایا، دیکھنے والے نے دیکھا، کلمہ پڑھا، ایمان والے ایمان لائے، وہ جو ہے رسول اللہ معجزات دکھاتے گئے، لوگ ایمان لاتے گئے۔ وہ سارے معجزات زمانی تھے، مکانی تھے، حسی تھے، وہ ختم ہو گئے، مگر نبی ہے، نبی آئے ہیں، نبی جو ہے وہ قیامت تک کے لیے نبی بن کر آ رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھے، معجزات جو معجزہ ہے وہ اس بات رسالت کے لیے ہوتا ہے، یعنی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ نبی سچا ہے، رسول سچا ہے، اس کی گواہی کے لیے معجزات دکھائے جاتے ہیں۔ تو اس بات رسالت کے لیے معجزات کیے جاتے ہیں، تو یہ اس بات رسالت کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے معجزات دکھائے جاتے ہیں۔ اب ایمان سے بتائیں، ایک بار معجزہ صادر ہو گیا، وہ تو زمانی معجزہ تھا، مکانی معجزہ تھا، اس کے زمان و مکان حدود تھے، ایک حدود میں بند تھے۔ اب کون دیکھے گا چاند کو 2 ٹکڑے ہونا؟ اب کون دیکھے گا جو ہے شجر کو جو ہے سجدے کرنا؟ اب کون دیکھے گا کنکر کا کلمہ پڑھنا؟ اب کوئی ایسا اور رسول تو قیامت کے لیے رسول بن کر آئے نا، قیامت تک کے لیے رسول ہے۔ جب قیامت تک کے لیے رسول ہے تو کوئی ایسا معجزہ ہونا چاہیے جو نبی کے رسالت کو قیامت تک ثابت کرے۔ تو قرآن ہے جو نبی کے رسالت کو جو ہے قیامت تک کے لیے ثابت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تجھے قرآن دے رہا ہوں، اور سنو یہ قرآن میرے محبوب کی رسالت کی صداقت ہے۔ اگر تم نہیں مانتے ہو تو اس جیسا ایک قرآن بنا کر کے دکھا دو، ایک قرآن بنا کر کے دکھا دو، اور قرآن نہیں بنا سکتے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر، چند صورت ہی بنا کر دکھا دو۔ مغربی تہذیب کے لوگ، مغربی دنیا میں سینکڑوں کتبیں لکھی گئی، سینکڑوں کتب لکھی گئی، سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، رسول اللہ کے رسالت کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی، نہ جانے کیسے کیسے مغلظات جو ہے بکے گئے، مگر کسی دشمن کو یہ جرت نہ ہو سکی کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسرا قرآن لا سکے۔ یہی معجزہ ہے، یہی معجزہ ہے۔ ارے مغربی تہذیب والو، ارے مغربی دنیا میں رہنے والو، تمہیں سینکڑوں کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم صرف ایک کتاب لکھ دیتے
جس کا نام قرآن ہے، قرآن کے مقابلے میں صرف ایک کتاب لکھ دیتے ہیں، تمہیں جو ہے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، تم صرف ایک کتاب لکھ دیتے. مگر اسی کو کہتے ہیں معجزہ، کہ معجزہ جو ہے معجزے پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، معجزے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور یہ شان صرف رسول اللہ کو عطا کیا گیا کہ رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ تورات نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ انجیل نہیں، داؤد علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے زبور نہیں، مگر رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، سب سے بڑا معجزہ قرآن. اور کرامت کیا ہے؟ معجزات کا تسلسل ہے. کیا ہے؟ معجزات کا تسلسل ہوا کرتی ہے. امام الانبیاء غلاموں، تو معجزات کا تسلسل ہوا کرتی ہے. تو اب دیکھیں کرامات کیا ہے. 2 کرامتیں قرآن میں بیان ہوئی، وہ بہت لمبی ہے، بس یوں سمجھ لیں کہ غوث اعظم فرماتے ہیں. غوث اعظم کے بہت سارے کرامات سنے ہوں گے آپ، مردوں کو زندہ کرنا، ڈاکوؤں کو کلمہ پڑھانا، یہ سارے معجزات آپ نے کرامات سنے ہیں نا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں غوث اعظم کیا فرماتے ہیں. میں نے جو قطبیت کی منزلیں طے کی، جو میرا طریق تھا قطبیت کی طرف بڑھنے کا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا گیا حتی صرت قطبا، یہاں تک کہ قطبیت کے مقام پر فائز ہو گیا. امام الانبیاء غلاموں، اسی لیے جو ہے فتوحات مکیہ میں شیخ اکبر فرماتے ہیں ارے کوئی اگر پانی کے اندر چلتا ہے، پانی پر چلتا ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، مچھلیاں بھی چلتی ہیں، یہ بڑی کرامت نہیں ہے. اگر جو کوئی ہوا میں اڑتا ہے، یہ پرندے بھی اڑتے ہیں، یہ کوئی بڑی کرامت نہیں ہے. تو فتوحات مکیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صاحب فتوحات مکیہ یعنی شیخ اکبر فرماتے ہیں تم جاننا چاہتے ہو کہ کرامت کبریٰ کسے کہتے ہیں، تم جاننا چاہتے ہو کہ کرامت کسے کہتے ہیں. اول درجے کی کرامت کیا ہے؟ کرامت میں سب سے اعلیٰ مقام کس کو حاصل ہے؟ آپ فرماتے ہیں سب سے بڑی کرامت علمیہ ہے. کرامت علمیہ ہے. رسول اللہ کے دشمن نہ جانے کتنے مغلظات بتے، مگر یہ قرآن ہے جس کے مقابلے میں کوئی قرآن نہیں لا سکے. یہ کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے فصل اللہ علی علم، کہ یہ قرآن جو ہے علم تفصیلی ہے. تو رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، اور قرآن کی سب سے بڑی شان یہ کہ وہ علم ہے. علم ہے. امام الانبیاء غلاموں، اب جو ہے غوث اعظم ہے. اب داتا تیغ علی شاہ کے معجزات کرامات کو دیکھتے ہیں. ان کی کرامات آپ بہت ساری آپ نے سنی ہوں گی، ان کے داستان بھی سنیں گے. سوانح حیات آپ نے پڑھی ہوگی، آپ نے سنی ہوگی. میں بتاتا ہوں، بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، لیکن ایک کرامت ہے جو میری نظر میں سب سے بڑی کرامت ہے. داتا تیغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے ابھی ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور کس کی بارگاہ میں ہے؟ مولوی سبحان صاحب کی بارگاہ میں، جن سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. لکھتے ہیں مصنفین، غالباً دونوں کتاب میں ہے، تو لکھتے ہیں کہ مولوی سبحان صاحب جو ہے وہ ایک جملہ دیتے ہیں تمام بچوں کو، جتنے بچے پڑھنے والے تھے سب کو ایک جملہ دیتے ہیں کہ لڑکا بغل میں ڈھنڈورا شہر میں. اس کا جو ہے فارسی ترجمہ کر کے لاؤ، فارسی میں ٹرانسلیٹ کر کے لاؤ. اب ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ، ابھی غالباً ادادیہ میں یہ فارسی وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں، ادادیہ میں پڑھائے جاتے ہیں نا. اولا میں فارسی کی گرامر بھی نہیں، اس سے آگے جو ہے ثانیہ وغیرہ میں جو ہے عربی گرامر وغیرہ جو ہے عروج پر ہوتی ہے. تو ابتدائی طلبہ، ادادیہ کا طالب علم، اس کو کیا پتا کہ اسرار الہی کیا ہے، رموز الہی کیا ہے، معرفت الہی کیا ہے. مگر داتا تیغ علی شاہ ہے، مولوی سبحان صاحب دیکھتے ہیں اور تمام بچوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، جملہ دیتے ہیں لڑکا بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، ترجمہ کر کے لاؤ، فارسی ترجمہ کر کے لاؤ. سب نے اپنے اپنے فہم کے مطابق ترجمے کر کے لا دیے. اور جب داتا تیغ علی شاہ کا ترجمہ دیکھا گیا، آپ نے ترجمہ کیا کیا تھا پتہ ہے؟ آپ نے ترجمہ کیا تھا خدا نزد است می جوید بسہرا، ارے خدا تو موجود ہے، تم صحرا صحرا کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟
امام الانبیاء غلاموں، یہ عارفانہ ترجمہ ہے۔ یہ جب محققین مفسرین اپنے انداز میں دیکھتے ہیں، اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، تو یوں لگتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کی تفسیر ہے۔ جب محققین اپنے انداز سے، اپنے نظر سے دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے صبغۃ اللہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ جب مفسرین اپنے انداز میں دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے پورے قرآن کی تفسیر کو ایک جملے میں سمیٹ کر تیغ علی پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے کرامت علمیہ، اور اسے وہ سمجھے گا جو صاحب بصیرت ہے، اسے وہ سمجھے گا جو معرفت الہی کا حقدار ہے، اسے وہ سمجھے گا جسے قربت الہی نصیب ہے، اسے وہ سمجھے گا جو معرفت الہی کی تھوڑی سی خیرات جس نے پائی ہو، وہ سمجھے گا۔ امام الانبیاء غلاموں، ورنہ زندگی پر وہی گھوڑا گھاس والا والی کرامت آپ سنتے رہیں گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرۃ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور سیدنا غوث الاعظم اور داتا تیغ علی شاہ، ان دونوں میں مماثلت کیا ہے وہ میں بتاؤں۔ مماثلت سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ قرآن کے متعلق ہم بات کر رہے تھے نا، تو قرآن کیا ہے یہ جان لے، قرآن کلام الہی ہے، اور کلام صفت ہوا کرتی ہے، اور صفت ذات سے جدا نہیں ہوتی، صفت ذات سے جدا نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، کوئی خوبصورت ہے تو ایسا نہیں ہے کبھی خوبصورتی آ جاتی ہے کبھی ختم ہو جاتی ہے، نہیں، اس کے ساتھ قائم ہے۔ کوئی لمبا ہے تو ایسا نہیں کبھی نٹا ہو جاتا ہے کبھی لمبا ہو جاتا ہے، نہیں، یہ لمبائی اس کی صفت ہے تو صفت اس کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ تو صفت جو ہے ذات سے متصف ہوا کرتی ہے، تو کلام قرآن جو ہے کلام الہی ہے۔ کلام الہی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خدا کی صفت ہے، تو جب بندہ کلام الہی سے جڑتا ہے تو گویا کہ وہ خدا کی صفت سے جڑتا ہے، اور جو خدا کی صفت سے جڑ گیا وہ سمجھو خدا سے جڑ گیا۔ امام الانبیاء غلام، تو یہ ہے کلام الہی سے جڑنے کا مطلب۔ اب میں دونوں میں غوث اعظم سیدنا غوث الاعظم اور داتا تیغ علی شاہ علیہ رحمت و رضوان، ان دونوں میں مماثلت کیا ہے میں بتاؤں آپ کو، میں بتا رہا ہوں۔ اب دوسرا مرحلہ آ گیا ہے، کیونکہ یہ اولیاء کرام کی شان میں بتا رہا تھا نا، اب دوسرا مرحلہ آ گیا ہے کہ میں علم پر بات کروں۔ علم پر ایک مماثلت یہ ہے کہ سیدنا غوث الاعظم جب ظاہری علوم و فنون سے فارغ ہوئے، کہنے اور سننے میں کسی طرح کی غلط یا خامیاں ہو گئی ہو تو رب قدیر اپنے رحمی کریمی سے درگزر فرمائے، اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔